السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریسرچ ایکسیلنس ود پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال ایٹ US Web TV. We are lucky enough to have today executive team from غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی. ہمارے ساتھ آج ایگزیکٹو ٹیم موجود ہے GIK سے. سب سے پہلے میں انٹروڈکشن کرواؤں گا اپنے رسپیکٹڈ گیسٹس کا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر حسن زیدی صاحب. ہی از ریکٹر آف GIK. Then we have Mr. Shakil Durrani. He is Executive Director of GIK. And then we have Dr. Sardar Aminullah Saab. He is Pro-Rector of GIK. We always listen that seeing is believing. جب ہم دیکھتے ہیں کچھ تو ہمیں زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں جب ہمیں گمان ہوتا ہے کہ ان کی ریئلٹی کیا ہوگی، اس کے لیے سفر کرنا ضروری ہے. سو دی ایگزیکٹو ٹیم فرام JIK, they all the way traveled from JIK اسلام آباد ٹو یونیورسٹی آف سرگودا. آج یہ وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے یہ پوچھیں اور ان سے یہ رہنمائی لیں کہ انہوں نے یونیورسٹی آف سرگودا کو کیسا پایا، کیا موٹیوز تھے جس کے لیے یونیورسٹی آف سرگودا کو انہوں نے وزٹ کیا، اور کیا پیغام ہے ان کا پاکستان کی تمام جامعات کے لیے. تو میں آغاز کروں گا گفتگو کا ریکٹر صاحب سے، پروفیسر حسن زیدی صاحب سے. سر تھینک یو ویری مچ اور خوش آمدید یونیورسٹی آف سرگودا میں. آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں کہ واٹ واز دی موٹیوز آف یور وزٹ ٹو یونیورسٹی آف سرگودا، اور کیا پرسیپشن تھی آپ کی یونیورسٹی آف سرگودا کے بارے میں وین یو پلان ٹو وزٹ یونیورسٹی آف سرگودا، اور آپ نے کیسا پایا یونیورسٹی آف سرگودا کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں، خاص طور پہ آپ کے وائس چانسلر صاحب عباس صاحب. انہوں نے ہمیں بہت اچھا بریفنگ پرووائڈ کی پوری یونیورسٹی کے بارے میں. بڑی کمپریہنسو آپ نے ہمیں آگاہی دی یونیورسٹی کے تمام امور کی اور ڈپارٹمنٹس اینڈ فیکلٹیز. تو بائی دی گریس آف گاڈ اٹ از اے لولی یونیورسٹی. ہم نے آپ کی ساری فیسلٹیز، کانفرنس رومز اینڈ کانوکیشن ہال اینڈ ایوری تھنگ، کیفیٹیریاز. تو اٹ از ویری ویل مینیجڈ، ویل اسٹیبلشڈ کیمپس. And we must commend the efforts of your entire team in putting together such a wonderful institution in Sargodha. It is really commendable. Sargodha ایک پاکستان کا بہت اچھا شہر ہے، اور اس کے اندر اس طرح کی یونیورسٹی کا ہونا I think پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو انٹرسٹ تھا JIK اللہ کے فضل سے ایک بڑا نام ہے ملک میں ان ہائر ایجوکیشن، ان کوالٹی ایجوکیشن پرٹیکولرلی، اینڈ ریسرچ، انٹرنیشنل کولیبریشنز اینڈ آل. ہمارے جو المنائی ہیں دے آر اسپریڈ اوور 70 کنٹریز ماشاء اللہ. لیکن یہاں آ کے مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہاں پہ بھی بہت زبردست کام ہو رہا ہے. سلیم رانجھا صاحب نے ہمیں انٹروڈیوس کیا یونیورسٹی آف سرگودا کو، اینڈ دا وے ہی picturize the whole thing. I think جب میں یہاں آیا اور جب انہوں نے کہا کہ آپ ہماری ڈفرینٹ فیسلٹیز کو وزٹ کیجیے، انکیوبیشن سینٹر، ادر ریسرچ لیبز اینڈ میکرز لیب، all of them are very good facilities. I think a lot of contribution for the youth of the country. Very commendable ماشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وی کین کولیبریٹ ان مینی ایریاز، اسپیشلی ان ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن، پرٹیکولرلی ان دا فیلڈ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. الحمدللہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ JIK میں اس وقت ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی میں وی آر انٹو ماشاء اللہ 6 ڈفرینٹ ڈگری پروگرامس، اسٹارٹنگ فرام AI، گوئنگ ٹو ڈیٹا سائنس، سائبر سیکورٹی، کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ، کمپیوٹر انجینئرنگ اینڈ کمپیوٹر سائنس. تو ماشاء اللہ ان تمام ایریاز میں ہم ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں. جنریٹو AI میں بھی ٹریننگ کروا رہے ہیں، ایجنٹک AI میں بھی ٹریننگ کروا رہے ہیں. تو وی وڈ بی ویری ہیپی ٹو ورک ود یور ٹیم اینڈ ایکسپینڈ آن دا ویریس پروگرامز وچ یو ہیو اوور ہیئر اینڈ کنٹریبیوٹ ٹوورڈز دیم. تھینک یو. شکیل درانی صاحب، یو آر ویری ریچ ایکسپیرینس، یو آر ایکس CSP آفیسر. تو JIK از ویری لکی ٹو ہیو یور لیڈرشپ ان JIK، اور ابھی تک جو ایڈمنسٹریٹولی کامیابی حاصل کی ہیں JIK یونیورسٹی، بڑا رول آپ کا. آپ صبح سے ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے دیکھا کہ دس یونیورسٹی ہیز 94 ایئرز ہسٹری، لیکن واٹ وی اچیوڈ ان لاسٹ 2.5 ایئر، دیٹس آل اباؤٹ دی چینج آف لیڈرشپ. آپ اپنے ایکسپیرینس سے کیا سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹولی اور گورننس کے اندر کیا ایسی چینجز ہوتی ہیں جو اداروں کو ٹرانسفارم کرتی ہے اور تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف لے کے جاتی ہے؟
جی ہاں، آپ نے پڑھا ہوگا جی کہ جس تیزی سے دنیا بدل رہی ہے اور جو انوویشن آ رہا ہے، اور اسپیشلی اے آئی کے بعد اور ڈیٹا سائنس کے بعد جس طرح دنیا اٹس ہرٹلنگ ٹورڈس اندر ڈائریکشن، یہ آج سے چند سال پہلے ممکن نہیں تھا، کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا. اور اگر آج ہم اپنے آپ کو انوویٹ نہیں کرتے اور چینج نہیں کرتے اور جو ضروری ہے چینجز لانے کے، وہ اگر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں so we will suffer in the years to come. آپ نے پڑھا ہوگا کہ almost 45% of the jobs which young people would hold in the next couple of decades have not even been invented. وہ جاب پتہ بھی نہیں ہے. اس تیزی سے یہ دنیا چل رہی ہے. We were lucky GIK میں ہم تو ایک ٹرسٹ ہے, اٹس اے پرائیویٹ ٹرسٹ, ناٹ فار پروفٹ ٹرسٹ. اس میں ہم ڈسیشن میکنگ جلدی کر لیتے ہیں, اور 6 سال پہلے ہم نے اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس شروع کی تھی, شاید پاکستان میں amongst the earlier ones. تو پچھلے 6 سال میں ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیٹا سائنس, سائبر سیکیورٹی اور سافٹ ویئر, دس از ان ایڈیشن ٹو کمپیوٹر سائنس, کمپیوٹر انجینئرنگ وہ پہلے سے تھی. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ان 6 سال میں ہم نے 6 بالکل نئے فیکلٹیز انٹروڈیوس کیے, اینڈ یو ول ناٹ بی سرپرائزڈ, or you may be surprised کہ today they are the most popular programs. اور ایسے پروگرامز ہیں جو کہ پچھلے 30 سال میں شروع کیے تھے, اس میں ابھی کوئی آتے ہی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہے. پاکستان میں 240 یونیورسٹیز ہیں, اور میرے خیال میں ان میں سے چند ایک ہی ہیں, شاید 10% ہوں یا 15% یونیورسٹیز ہیں جو کہ اپنا مقام انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور وہ آگے بڑھ رہی ہیں, انوویٹ کر رہی ہیں, کیونکہ اس کے بغیر کمپیٹ آپ نہیں کر سکے دنیا سے. مجھے خوشی ہے یہ دیکھ کے جو ہم نے بریفنگ میں دیکھا, اور آپ کی کوئی فیسلٹیز, آپ کے لیب میں ہم گئے, وہ انوویشن نئی نئی چیزیں آپ کر رہے ہیں, اور اس میں آر فیوچر لائز ان دیز تھنگس. اور جس نے یہ نہ کیا انوویٹ, تو وہ بہت پیچھے رہ جائے گا. اینڈ دس از اے ویری کروئل ورلڈ, دیر از نو پلیس فار سیکنڈ اور تھرڈ پلیس ان دا ورلڈ. اب بعض ایسے ایشوز ہیں پاکستان میں ہائر ایجوکیشن میں جس کو حکومت نے میرے خیال میں آلریڈی کافی دیر ہو گئی ہے. یو ہیو ٹو ریزالو دیٹ. اب ہم ذکر کر رہے تھے ہمارے کالیگس کے ساتھ, سرگودا یونیورسٹی کے جو ہمارے کالیگز ہیں, یہ دیکھیے کہ یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہاں پہ بچیوں کی میجورٹی ہے اسٹوڈنٹس میں, یعنی جو اکثریت یہاں پہ لڑکی ہیں, ویری پازیٹیو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 50% سے زیادہ جو بچیاں ہیں سارے پاکستان میں, وہ پرائمری اسکول میں نہیں جا رہی. اب پاکستان کی حکومت کو چاہیے یہ کام کرنا ہے, اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے, لیکن پالیسی میکر جو پالیسی بناتے ہیں صوبائی سطح پہ اور قومی سطح پہ, دے جسٹ ہیو ٹو انشور کہ 100% بچیاں اور بچے سب پرائمری لیول پہ جائیں. آج 2.80 کروڑ بچے پرائمری لیول اسکول میں ہی نہیں گئے, تو آئندہ ہم کیا کریں گے؟ اور جو یونیورسٹیز ہیں ان میں سے جیسے میں نے کہا کہ 10-15% جو 250 یونیورسٹی میں سے ہیں ان کا معیار اچھا ہے, جس میں سے ماشاءاللہ ایک آپ کی یونیورسٹی ہے, سرگودا یونیورسٹی. اور مستقبل میں ہمیں وہ سبجیکٹس پہ فوکس کرنا پڑے گا. جیسے پچھلے چند سالوں سے انجینئرنگ ڈگریز پہ لوگ توجہ کم دے رہے ہیں, کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں وہ انڈسٹریلائزیشن ہو رہی نہیں ہے, ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ ایسی پالیسیز بنائے کہ انجینئر بنے. اب ہمارے جو بچے ہیں فار ایگزامپل GIK میں اور پاکستان کے اور جو اچھی یونیورسٹیز ہیں, ان کی اکثریت ڈگری لے کے باہر چلی جاتی ہے. ان کی غلطی نہیں ہے, غلطی یہ سرکار کی ہے. دے جسٹ ہیو ٹو انشور کہ یہاں پہ ان کو جاب ملے. صرف سلیکون ویلی میں GIK سے تقریباً 250 بچے وہاں پہ کام کر رہے ہیں.
لیکن وہ 250 اگر پاکستان میں کام کرتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی ہم ترقی کر سکے. ایک جو ایشو آج ڈسکس ہوا تھا آپ کے فیکلٹی کے ساتھ بھی، ابھی یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ پاکستان میں 60-70% جو بچیاں ہیں MBBS کی ڈگری لے لیتی ہیں، پریکٹس نہیں کرتی. تو اس کو کوئی اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا حکومت کو. مشکل سوال ہے، اور کوئی فیسلٹیز دینی پڑیں گی یا کوئی ان سے بانڈ لینا پڑے گا کہ اور یا ان کے لیے فیسلٹیز دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میکسیمم ایج لمٹ ہے گورنمنٹ سروس میں، فار انسٹنس وہ 28 سال ہے، 30 سال تک ہوتی ہے، تو خواتین کے لیے آپ وہ بڑھا دیں 40 سال تک، تاکہ جب وہ ان کے بچے 8-10 سال کے ہو جاتے ہیں، 15 سال کے ہو جاتے ہیں، پھر وہ آ کے کام کریں. لیکن یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو سسٹین کریں کہ ارباں روپے لگائیں بچوں کی ایجوکیشن پہ اور وہ شادی کے بعد سارا ٹائم کچن میں گزاریں. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، اور یہ حکومت کی بیماری ہے. اسی طریقے سے میرے خیال میں ہمیں جو توجہ دینی چاہیے، اور یہ بات بھی آپ کی یونیورسٹی سے ہوئی ہے، وائس چانسلر صاحب سے، آپ کی فیکلٹی سے، کہ جو سکلز ہیں اور ووکیشنل سکلز، اس میں دنیا میں اتنا زیادہ مانگ ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے آدھے سے زیادہ سبجیکٹ جو ہیں وہ تو لینگویجز ہیں، اردو ہے، پشتو ہے، فارسی ہے، اور ایسے سبجیکٹس ہیں جن کا ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. اب جہاں جس ملک میں انجینئرس کا ڈیمانڈ نہیں ہے، ادھر فارسی اور پشتو کا اردو کا بھی کیا ڈیمانڈ ہوگا جی. ٹھیک ہے، بعض یونیورسٹیز کو ریسرچ کرنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے لینگویجز پہ، لیکن جو بیسک سوال ہے اور حکومت پہ توجہ دینی چاہیے. اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وی سی صاحب اور سلیم رانجھا صاحب اور آپ سب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی. ایک کنسنسس ہے کہ ہمیں کوئی ڈائریکشن اپنا چینج کرنا پڑے گا. اور اس لیے یہ بہت ہمارا جو وزٹ تھا آج، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہم یہاں پہ آئے اور ہمارے کولیگز ہیں یہاں پہ، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. وی ہیو ٹو ورک کلیکٹیولی اور مستقبل کو دیکھیں. Great. So you just shared that you have visited most of the universities in Pakistan, private and public sector university, and you found one of the best University Sargodha, despite of the fact کہ اس کی geographic location بڑی suburb areas کے اندر ہے. one of the you can say it's a small city university, despite of the fact یہاں پہ بہت سارے innovative programs بھی ہو رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ ٹیکنالوجی کے اندر ایڈوانس ڈگری پروگرام سٹارٹ کریں. تو اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سردار صاحب، آپ نے بہت سارے ہمارے سسٹینیبلٹی کے پروجیکٹس آج وزٹ کیے، بریفنگ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے، چونکہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی جس میں زیادہ تر فیمیل ہیں، سو وی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ فیمیل ہاسٹلز، دین BOT بیسڈ کیفیٹیریاز جہاں پہ اچھی انوائرمنٹ اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے، فیکلٹی کو دی جاتی ہے، سیم لائک آور سولرائزیشن سسٹم اینڈ سو مینی ادر پروجیکٹس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آج کا ایکسپیرینس آپ کا وڈ بی یوزفل سو دیٹ یو کین اپلائی سیم ان GIK؟ دیکھیے، میں آپ کی اجازت سے شکریہ ادا کرنے کا، آپ کا بھی ارینج کرنے کا سارا TV شو. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا حیران کرنا چاہتا ہوں کہ آئی کلیم انڈائریکٹ الما میٹر آف سرگودا. میں نے جس وقت انٹرمیڈیٹ اسلام آباد کے کالج سے امتحان دینے آیا تو پتہ چلا کہ لاہور سے ابو صرف ایک سرگودا بورڈ اس میں ہوتا تھا. تو میرا ایگزام جو تھا وہ سرگودا بورڈ نے لیا، اور میرے رزلٹ شیٹ اور میرا جو رزلٹ ہے وہ بھی سرگودا بورڈ کا ہے. سو آئی ان اے وے فائنڈ مائی سیلف ان مائی ہاؤس اگین وچ آئی ڈڈ لانگ ایگو. اس سے میں شروع کروں گا. دوسری بات جو آپ نے فرمایا اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے چند ایک چیزیں ایسی دیکھیں جو آپ نے ایز اے پبلک یونیورسٹی کر دیں، جو پاکستان کی کئی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی وتھ فل انڈیپینڈنس اور اونرشپ وہ نہیں کر سکی. تو میں اس پہ آپ کو، وائس چانسلر صاحب کو اور آپ سب کی ساری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پلیز کیپ آن ڈوئنگ سچ گڈ تھنگس ان دی پبلک سیکٹر. دوسرا، میں میڈم سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ یونیورسٹی آف سرگودا کا اربنائزیشن میں ایک بہت بڑا رول میں نے آج دیکھا. جس وقت بچے پڑھتے ہیں یا بچیاں پڑھتی ہیں تو ان کو پاکستان میں بڑی دور یونیورسٹیز میں جانا پڑتا ہے.
آپ کا یہ ایک یونیک ڈسٹنکشن ہے کہ آپ نے ایک اچھی یونیورسٹی یہاں بنا کے ان بچوں کو ان دی ویسینٹی ایک ایسی تعلیمی سہولت فراہم کی کہ جس کی بیسس پہ آج آپ کے پاس 70% فیمیل اور باقی 30% ان لارج کوانٹٹی بچے موجود ہیں، جس میں آپ کے اپنے 20-25 ہزار اور 30-40 ہزار آپ کے ایفیلیٹڈ کالجز میں. آئی تھنک دس از ون آف دا بگ کنٹریبیوشن آف یونیورسٹی آف سرگودا. جہاں تک آپ کے کچھ انوویٹو پروجیکٹس ہیں، آپ بالکل انوویٹو انداز سے اپنے انکیوبیشن سینٹر کو اور اورک کو چلا رہے ہیں، اور جو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ابھی ہم نے دیکھنی ہے لیکن جن کے بارے میں ہمیں پریزنٹیشن میں وائس چانسلر صاحب فرما چکے ہیں کہ آپ نے یہاں ٹیکنالوجی زونز بنا دی ہوئی ہیں. سلیم رانا صاحب مجھے کہتے تھے کہ ہم نے وہاں زونز بنائی ہیں اور یونیورسٹی ایک ڈفرینٹ ہے. دیکھو تو ہم 2-3 مہینے اپنی کوشش کے باوجود پہلے نہیں آ سکے. آئی تھنک وی شوڈ ہیو کم مچ ارلیئر. میں نے چائنا میں کام کیا ہوا ہے، اس کی ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انڈسٹریل زون کی بیسس پہ ہے. تو آپ نے جس طریقے سے سرگودا یونیورسٹی میں جتنی کنٹریبیوشن کی ہے ان ڈیولپنگ دس انڈسٹریل زون اسٹرکچر، آئی تھنک اٹ از سچ اے تھنگ، مارولس تھنگ کہ باقی یونیورسٹیز کو بھی اسے فالو کرنا چاہیے. گریٹ. پروفیسر حسن زیدی صاحب، آپ ریکٹر ہیں ایک ویری فاسٹ گروئنگ یونیورسٹی کے، اور بہت سارے فیلڈس کے اندر اسپیشلی آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنسز کے اندر آپ کی یونیورسٹی پاکستان کے اندر از ون آف دی موسٹ لیڈنگ یونیورسٹی. بہت سارے پروجیکٹس آپ نے یونیورسٹی سرگودا کے آج دیکھے، جس میں ہمارا انکوبیشن سینٹر ہے، ہمارا اورک ہے، CDC ہے، ایگزامینیشن ہے. تمام کے اندر جو نئے پروگرام سٹارٹ کیے گئے ہیں، انوویٹیو طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جو ایکچوئل کسٹمرز ہمارے اسٹوڈنٹس ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. کیفیٹیریاز کا وزٹ کیا آپ نے، نو یو آر گوئنگ فار لائبریری. لیکن جو اسپیشلٹی GIK کی ہے، جو اسپیشلٹیز یونیورسٹی سرگودا کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ لیڈر آف دی یونیورسٹی، کس طرح سے شیئرڈ ریسورسز امپورٹنٹ ہیں، شیئر آئیڈیاز امپورٹنٹ ہیں، اور کس طرح سے کولیبریٹیو ایکٹیویٹیز کے تھرو ہم شیئرڈ ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں کمیونٹی کے لیے، فار ٹیچنگ فیکلٹی، فار اسٹوڈنٹس اینڈ فار اوور آل ڈیمیا. جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آج کی دنیا جو ہے اس میں جو نیم آف دا گیم از کولیبریشن. تو بغیر کولیبریشن کے کوئی بھی اب اتنی زیادہ ترقی نہیں کر سکتا. اور مجھے یہ جان کے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی وائس چانسلر صاحب اور ساری ٹیم از ویری فارورڈ لکنگ اور کولیبریشنز کرنے کے لیے ایگر ہیں. آپ کو میں یہ ضرور یقین دلا سکتا ہوں کہ GIK میں بھی ماشاءاللہ بڑی فارورڈ لکنگ ٹیم ہے، اینڈ وی آر ویری ایگر ٹو ڈیولپ کولیبریشنز. اور ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ ہم کولیبریٹ کرتے ہیں باہر کی یونیورسٹی سے، وہ بھی بہت اہم ہے. لیکن جو ہمارے ملک کے اندر اچھے ادارے ہیں، اچھی آرگنائزیشن ہیں، اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں بھی ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کریں. تو یہ جو آپ نے کولیبریشن کی بات کی، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم نے AI کے اندر جو لیٹسٹ فیلڈز ہیں، جنریٹو AI، ایجنٹک AI، لارج لینگویج ماڈلز، کمپیوٹر ویژن وغیرہ کا جو ایریا ہے، پھر AR VR ٹیکنالوجیز ہیں، تو اس میں ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت اچھی فیسلٹیز ہیں. ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، آپ تشریف لائیے ہمارے یہاں، اور ہم آپ کو اپنی لیبس کا وزٹ کرائیں گے سائبر سیکیورٹی میں بھی. تو آئی ایم شیور کہ ابھی ہم نے آپ کی فیسلٹیز دیکھی ہیں، آپ تشریف لائیں گے، آپ ہماری فیسلٹیز دیکھیں گے، اینڈ پھر ہم بیٹھ کے ایک میکنزم طے کریں گے انشاءاللہ. بٹ وی ووڈ لائک ٹو ڈو اٹ ویری فاسٹ because this is an age of technology, innovation, اور we can also use the technology to supplement یہ جو ہمارے وزٹس ہیں. پہلی دفعہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ فزیکلی ایک دوسرے کے ساتھ ایک رابطہ جو ہے نا وہ قائم کریں، لیکن بیونڈ دیٹ we can definitely make use of the technology through various electronic means, digital means. We can collaborate with each other and certainly contribute towards the larger interest of the country. شکیل درانی صاحب، اگر ہم ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھیں تو اور ان کے ترقی کے پیٹرن کو اگر آبزرو کریں تو میرے خیال میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ یونیورسٹیز پلے کرتی ہیں وتھ کنیکٹیوٹی آف انڈسٹریز. اگر آپ کا نالج، آپ کی ریسرچ، آپ کی انوویشن از ناٹ الائنڈ ود انڈسٹری، تو میرے خیال میں آپ جتنا بھی ریسرچ کے اندر ایڈوانس ہو جائیں،
تو ایکچولی آپ اس کو ٹرانسفارم نہیں کر رہے ہوتے، نیدر فار یور انڈسٹری نار فار یور کمیونٹی. اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مسنگ ایلیمنٹ ہے اس وقت پاکستان کی اکیڈیمیا کے اندر کہ جو پاکستان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو امیجیٹلی آن وار فوٹنگ اڈاپٹ کرنا چاہیے سو دیٹ دے کین بیٹ ود دی انڈسٹریل نیڈس, so they can do research for industry, they can take advisory, they can give advisory to the ministries. اور اس کا وہ رول جو نارملی ایک ترقی یافتہ ملکوں کے اندر اس وقت ہم آبزرو کر رہے ہیں ان کے ترقی کے پیٹرن کے اوپر, وہ کس طرح سے اچیو کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ آپ اپنا انٹیک دیں کہ کس طرح سے اس مسنگ ایلیمنٹ کو فلفل کیا جا سکتا ہے پاکستان کی اکیڈیمیا کی طرف سے. بالکل ٹھیک بات آپ نے کیا, یہ سب سے کرٹیکل ایشو ہے, اور اس میں جو ہماری تقریباً سب یونیورسٹیز پاکستان میں وی آر فالنگ شارٹ آن دس, کہ ہمارا جو اکیڈیمیا انڈسٹری بزنس کولیبوریشن ہے وہ بہت کمزور ہے. اس میں ظاہر ہے اورک کا اس میں ایک رول ہے, اور آپ کا اورک ماشاء اللہ کافی پروگریسو ہے, لیکن اورک کو بہت زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے جی کہ حکومت کو ہی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. بزنس اور انڈسٹری کو ٹیکس کریڈٹ یا ٹیکس ریبیٹ ضرور ملنا چاہیے فار دیئر ایفرٹس in collaborating with academia. اگر ان کو کوئی ٹیکس انسینٹیو نہیں ہوگا تو بزنس تو اپنے اس حد تک آگے نہیں بڑھ سکے گی ٹو انوالو دی ایکیڈیمیا. اب جو ملک بہت آگے ہیں, چائنا فار انسٹنس, جاپان, جرمنی ان پرٹیکولر, وہاں پہ تو جو ووکیشنل ٹریننگ اور ٹیکنیکل ٹریننگ وہ مڈل لیول سے شروع ہو جاتی ہے, اور پھر وہ اپنا کام ساتھ ایسا سٹیج آ جاتا ہے 10th کے بعد یا 12th کے بعد جہاں پہ وہ تھیوریٹیکل کی پڑھائی کرتے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں, لیکن پریکٹیکل کام ضرور کرتے ہیں, اور اس پریکٹیکل کام کے لیے ان کو سیلری ویجز دیے جاتے ہیں, جس سے ان کی جو تعلیم ہے وہ بھی کافی حد تک کور ہو جاتی ہے. تو یہ چیز بہت اہم ہے. لیکن ٹو اسٹارٹ آف ود ہمارے ملک میں 77 سال ہو گئے ہیں, لٹریسی ریشو وہ کہتے ہیں 60% ہے. اور آپ میری بات پہ یقین کریں جی کہ اگر آپ آبجیکٹیو کرائٹیریا لیں لٹریسی کا, کہ آپ ایک پیراگراف پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, کوئی حساب 2-3 اس کا ڈیجٹس کا حساب کر سکتے ہیں, اگر یہ جو آبجیکٹیو کرائٹیریا لٹریسی کا لے تو 60% کی بجائے پاکستان میں لٹریسی ریشو سے 30% بھی نہ ہو. تو اس پہ تو ہم نے توجہ نہیں دی. تو آئی ہوپ پرائم منسٹر صاحب نے ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے, اور یہ جو 26 ملین ابھی 28 ملین ہو گئے ہیں بچے, 2 کروڑ 80 لاکھ جو کہ اسکول ہی نہیں گئے, ابھی ان کو ہم نے پہلے اسکول میں ڈالنا ہے. ابھی باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی, لیکن یہ تو کوئی بیسک بات ہے. ہندوستان میں جو کیرلا اسٹیٹ ہے, انہوں نے ان کی آزادی کے 5 سال بعد سب بچوں کو اسکول میں ڈال دیا. تقریباً جو پارٹیسپیشن ریٹ تھا نیٹ بچے جو اسکول میں ہیں 50s میں, مڈ 50s میں, وہ 95% ہو گیا تھا. تو اس کے بغیر تو کام آگے نہیں بڑھے گا جی. تو آئی ہوپ ان دا منتھس ٹو کم, مے بی ڈیز ٹو کم, جو کام ہم نے ایک تو بچوں کو اپنے اسکول میں ڈالنا ہے, ایک جو ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ ہے اس کو آگے کرنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل میرے تو خیال میں پرائیویٹ سیکٹر میں اور گورنمنٹ میں بھی بہت زیادہ یونیورسٹیز ہو گئی ہیں. کوئی ایک تحصیل ایسی نہیں ہے جس میں یونیورسٹیز نہیں ہیں. 240 یونیورسٹیز ہیں, اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں, اور ان میں سے کوالٹی کی یونیورسٹیز چند ایک ہی ہیں. تو جو ریگولیٹر ہے اس کو بہت احتیاط کرنا پڑے گا, اس کو جسٹ بھی ویری ڈسرننگ ان الاؤنگ یونیورسٹیز, کیونکہ یونیورسٹی ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن اب تقریباً بزنس بن گیا ہے. تو اس کو بزنس نہ بنائیں, اس کو آپ سیٹ آف لرننگ کریں, تاکہ جو اب پاکستان کی جو آبادی ہے ان کو روزگار بھی ملے, ان کا پاورٹی لیول ختم ہو, وہ کوئی ترقی کریں, اور 21ویں صدی میں ہم قدم رکھیں. بالکل, جیسے دورانی صاحب نے ابھی ریگولیٹری رول ڈسکس کیا. سردار صاحب, اگر آپ تھوڑا روشنی ڈال لیں کہ پاکستان میں جو 300 کے قریب یونیورسٹیز ہیں, ان میں سے جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں دے آر ہائیلی ڈپینڈنٹ آن فنڈنگ. اگر ریگولیٹری فنڈنگ ان کو نہ ملے
تو دے آلویز فیس ڈیفیکلٹیز ایون ٹو پے دی سیلریز. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ماڈل یونیورسٹی آف سرگودا نے اڈاپٹ کیا اور جس طرح سے یہاں کی لیڈرشپ they are going for sustainable projects so that we can generate our own funds and we cannot face the financial difficulties. کتنا امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں فائنینشیل سسٹینیبلٹی so that جو ڈپینڈنس فائنینشیل ڈپینڈنس ہمارا ریگولیٹر کی طرف یا گورنمنٹ کی طرف ہوتا ہے they can convert to generate our own funds. دیکھیے جی میرے خیال میں یونیورسٹی آف سرگودا نے جو پیٹرن اڈاپٹ کیا یہ امریکاز اور یورپ کا پیٹرن ہے. یہاں دو بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ کوالٹی کی ہوتی ہے اور اس سے آپ کو فنڈنگ آپ لیتے ہیں. ہمارے یہاں فنڈنگ صرف ایکسپینڈیچر کے لیے ہے, ڈسٹنکشن صرف یہ ہے. تو آپ نے ان کو پروجیکٹس آگے لے جا کے اس سے اپنی فنڈنگ کو امپروو کیا اینڈ دیٹ واز اے گڈ ایفرٹ بائی یونیورسٹی. دوسری بات جو یہ ہوتی ہے جی کہ یونیورسٹیز جتنی بھی ہوتی ہیں انفارچونیٹلی پاکستان میں ان کا ٹرینڈ ہے گریجویشن اور اس کے بعد ملازمت. یہ باقی ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا. وہاں انٹرپرینیورشپ از دی ٹارگیٹ. آپ نے یہاں ساتھ ہی مختلف سورسز کریٹ کر کے بچوں کو ایبزارب کرنے کی ایک بہت بڑی ایک فیسیلٹی کریٹ کی, جس کے بارے میں کافی دنوں سے رانجھا صاحب سے سن رہا تھا. تو یہ جو فیلڈ آپ نے اڈاپٹ کیا آئی تھنک اٹس ورتھ امیٹیٹنگ کہ آپ بچوں کو یہ نہ کہیں جی کہ آپ نے نوکر ہونا ہے جا کے کسی ڈی سی آفس میں, یا آپ نے کسی اسکول میں جانا ہے, یا آپ نے کسی اور پرائیویٹ فیکٹری میں جا کے مزدور لگنا ہے یا کلرک لگنا ہے. آپ ان کو جو انٹرپرینیورشپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور جس دن پاکستان میں انٹرپرینیورشپ ایک بن گیا بچوں کے لیے ٹارگیٹ, نوکری نہیں کرنی, ہم انٹرپرینیورشپ پیدا, اور اس میں وہ بچے اکیلے نہیں کر سکتے, یونیورسٹی کا بڑا رول ہوتا ہے اور اس میں پریکٹیکل سٹیپ چاہیے ہوتے ہیں جو آپ نے لیے ہیں. تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ بچوں کو ہمیں انٹرپرینیورشپ کی طرف لے کے جانا چاہیے. اس سے آپ کی جو بات آپ فرما رہے تھے فنڈنگ کی جو آپ کی ڈیپینڈیبلٹی آن گورنمنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی, اور گورنمنٹ کی اپنی کانسٹینٹس ہوتی ہیں ڈیولپنگ کنٹریز میں, وہ کانسٹنٹلی کسی چیز کو فنڈ چاہیں بھی کرنا تو وہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس کا ایک حل یہی جو پریکٹیکل اپروچ ہے کہ آپ ان کو انٹرپرینیورس بنائیں. اچھا, ایک چیز میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا بیفور وی کلوز. آپ نے کہا تھا کہ کیسے ہم کولیبریٹ کر سکتے ہیں, تو اس میں ایک دسمبر میں وی آر ڈوئنگ این انٹرنیشنل کانفرنس ان کولیبریشن ود یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا ایٹ شارلٹ. کانفرنس بائی دا نیم آف ہارنیٹ ICT. یہ 22ویں کانفرنس ہوگی اور یہ مختلف دنیا کے ممالک میں ہو چکی ہے, امریکہ اور بیسیکلی کیا کہتے ہیں پاکستان میں بھی کئی دفعہ ہوئی ہے, اور اس میں پھر ایجپٹ بھی ہے, ٹرکی بھی ہے, سائپرس بھی ہے, UAE میں بھی ہوئی ہے, سعودی عربیہ میں بھی ہوئی ہے, جارڈن میں بھی ہوئی ہے, اور لاسٹ جو ہم نے کانفرنس کی تھی وہ قطر میں کی تھی. اور وہاں پھر ہم نے پریزنٹ کیا GIK کو, اور ہمیں اس دفعہ GIK میں اس کو منعقد کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے. تو اس میں بہت سارے ممالک کے لوگ آئیں گے, اور اس میں ہمارا اسپیشل ایک ہم بوتھ بنا رہے ہیں انڈسٹریل ایگزیبیشن کا بھی, یونیورسٹیز ایگزیبیشن کا بھی. تو آپ لوگ ضرور اس میں تشریف لائیں, اپنے ریسرچرز کو کہیں اس میں پیپر بھیجیں, ہم آپ کو کال فار پیپرز بھی بھیجیں گے, آپ کو ویسے بھی انویٹیشن بھیجیں گے جس میں ہمارے پینل ڈسکشنز بھی ہوں گے, مختلف جو اداروں سے ہم لوگوں کو بلائیں گے, تو آپ اس میں ضرور تشریف لائیں اور حصہ لیں. I think that will be a great venue for collaboration. Thank you very much once again. بالکل سر, ہم ضرور حصہ لیں گے. اینڈ سیم جو بھی یہاں پہ ایونٹ ہوں گے یونیورسٹی آف سرگودا میں, وی ول ٹرائی ٹو انوائٹ یو سو دیٹ وی کین جوائنٹلی ورک ہارڈ فار دی بیٹرمنٹ آف کمیونٹی. آپ نے گفتگو سنی, میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر حسن زیدی صاحب کا, مسٹر شکیل درانی صاحب کا AD GIK, اور سردار امین اللہ صاحب کا. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, اور اگر اس کا خلاصہ دیکھیں تو GIK از ویری ایمرجنگ یونیورسٹی ان پاکستان, اینڈ دیئر لیڈرشپ از ٹوڈے وزٹنگ another ایمرجنگ یونیورسٹی آف سرگودا. مقصد وزٹ کرنے کا یہ ہے کہ وہ مسنگ ایلیمنٹس جو ایک ایمرجنگ یونیورسٹی کے اندر اسٹل نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ, they can visit, they can view, they can discuss and they can apply in their own university. تو یہ باہمی وزٹس, باہمی گفتگو, باہمی ڈسکشن یہ بڑی ضروری ہے تاکہ ریسورسز کو شیئر کیا جائے, آئیڈیاز کو شیئر کیا جائے, اور الٹیمیٹ
جو بینیفٹ ہے کمیونٹی کے لیے، جو کہ مین رسپانسبلٹی ہے کسی بھی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی، وہ ایکسٹینڈ کی جائے ٹورڈز کمیونٹی. تو ناظرین، اگلے پروگرام کے ساتھ ہم پھر ملیں گے. دیکھتے رہیے گا ریسرچ ایکسیلنس ود پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال ایٹ US Web TV. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.